مزید بات کرتے ہیں اسی بارے میں، ہمارا سینئر تجزیہ کار ایاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت ایک لحاظ سے بہت بڑا فیصلہ ہے جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں تھا کیا؟ سائفر کیس یہ کر دیے، بالکل بے بنیاد مضحکہ خیز کیس تھا، لیکن اس کو حکومت نے بنایا تو بہت بڑا ہوا تھا۔ تو آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے باہر پھینکا ہے اور اس کو بری کر دیا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی سائیکولوجیکل بوسٹ ہے، کیونکہ ایک سال سے پوری قوم کو یہ بھاشن دیا جا رہا تھا، یہ ورد سنایا جا رہا تھا کہ سائفر کیس میں غداری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سے راز فاش کر دیے ہیں، جی، ایسے گھناؤنا جرم کر دیا ہے، اور اتنا پہاڑ کھودا بیچ میں نکلا کیا؟ تو اس کو آپ استعمال کرتے رہے ہیں پروپیگنڈا کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن بنا تو کچھ نہیں۔ اور جو ماحول یہاں پہ اب بن چکا ہے، اس سے بس وہ ریلیف مل رہی ہے، لیکن انہی کیسز سے ان پہ پی ٹی آئی پہ اذیت میں تو ڈالا گیا ہے ایسے۔ اب یہ جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ والا عدت کیس، کسی اور ملک میں عدت کیس کوئی ہو سکتا ہے جی آپ نے 3 ماہ یا 3 ماہ سے پہلے اور اتنی بڑی آپ سزا اسے سنا دیں؟ جی، تو جب آپ کے پسندیدہ اپنے من پسند میرے خیال وہ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اپنے مرضی کے فیصلے آ جاتے ہیں، لیکن جب مسئلہ اوپر گیا تو پھر دیکھا کہ کچھ بیچ میں نہیں۔ ایسے حوصلہ بہت ملے گا پی ٹی آئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور یہ اس بات کو تقویت پہنچے گی کہ یہ ساری کیسز جو ہیں بالکل بوگس قسم کے ہیں، ٹرمپڈ اپ چارجز پہ ان کو دیا گیا، لیکن ان کے بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ دھچکا سائیکولوجیکل جو حکومت ہے، نون لیگ ہے، بالکل دن رات ان کا اور کوئی کام لگتا نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کریں، ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ آج وہ کیا بات کریں گے، کیا منہ اپنا دکھائیں گے، کیا عذر پیش کریں گے، کون سی آرگومنٹس دیں گے؟ جی، اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ سنانے میں 8 سے 10 مہینے عدالت کو کیوں لگے؟ یہ دیکھیں نا، بس وہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ اتنا لمبا وہ چیز ایک ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہے نا کہ کیس وہ ہائی کورٹ میں تو تھا نہیں، وہ تو اپیل میں آیا ہے ہائی کورٹ میں۔ بالکل، کیس تو پہلے چل رہا تھا نیچے، اور نیچے اب میں کیا کہوں جج صاحبان کو، آپ کا ان کی بھی عزت ملحوظ خاطر ہے تو اتنی وہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، پر جیسے آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں ہوتا، بس دے دیتے ہیں، نہ کوئی اس میں ایویڈنس ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ سائفر کیس میں تھا کیا؟ نتھنگ ایٹ آل، نتھنگ ایٹ آل۔ اپنا مطلب ملک کا مذاق بنایا گیا ہے۔ جو فورن منسٹر آپ کا رہا ہے، پرائم منسٹر کو ایک طرف رکھیں عمران خان، جو فورن منسٹر رہا ہے دنیا جی، کے فورن منسٹر سے ملتا جلتا رہا ہے، ان کے ساتھ نیگوشیشن کرتا رہا ہے، میٹنگز اٹینڈ کر، اس کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں۔ مطلب اس میں امیج شاہ محمود کا خراب نہیں ہوا، پاکستان کا امیج خراب ہوا۔ ایسی چیزوں کو یہ لے کے بس وہ جو انگریزی کا لفظ ہے وکٹمائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اندر تو رکھا گیا ہے۔ اور اب بھی سب سے بڑا کیس جو یہ کہہ رہے تھے ان کے خلاف سائفر کیس، سب سے بڑا کیس وہ تھا، جی، وہ تو آج نکل کے بالکل ٹھڈا مار کے ایک طرف ہو گیا۔ اچھا اب یہ جو سب سے بڑا کیس ہے وہ تو ختم ہوگا، لیکن اب جو باقی کے کیسز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا آگے کیا ہوگا؟ آگے نہیں، آپ دیکھیے کسی اور چیز میں یہ جو عدت کیس ہے جو جی، بنایا ہوا ہے، یہ کوئی بنتا ہے؟ پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا میں، یہ کیسا ملک ہے؟ اور وزیر اعظم کو آپ نے اندر کرنا ہے۔ ایک طرف تو جو کیسز بنے ہوئے ہیں جائیدادوں کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، وہ بڑا صاف ہو رہا ہے، ایسی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ بالکل آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور ایک طرف آپ کو کچھ اور چیز تو ملی نہیں۔ بھائی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان نے جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے مالڈیوز میں کچھ پیلس بنائی ہے، انہوں نے پتہ نہیں بینکاک میں کمرشل پراپرٹی دی ہے، پھر تو کوئی بات ہوتی۔ کرپشن کا ایک بھی چیز نہیں، اور یہ جو ہے عدت کیس، یہ وہ 3 سر آپ مہینے کو کا کیا لگتا ہے عدت کہ کیس اب ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کتنے عرصے میں باہر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور اب بس ایک کیس رہ گیا، اس کے بعد کیا ان کو ریلیف ملے گا؟ اور ججز پر اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پریشر ہے؟
नहीं, ये आप किस की बात कर रहे हैं कि इनको रिलीफ मिलेगा? किसकी सर बात? मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो एक इद्दत केस रह चुका है जिसमें बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना बाकी है, बाकी हम देख रहे हैं कि अदलिया की जानिब से बानी पीटीआई और पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, मुसलसल रिलीफ मिल रहा है, तो क्या लगता है कि बानी पीटीआई कितने अरसे में बाहर होंगे? देखिए ना, दो केस है, एक नहीं है। एक तो वो है इद्दत केस है, दूसरा वो तोशाखाना वाला केस है। जी जी जी। जो वो तो दो केसेस हैं। बस ये कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए नफ्सियाती तौर पे आज बहुत बड़ा ब्लो हुकूमत को गया, प्रोसिक्यूशन को गया, जिन्होंने ये केसेस खड़े किए हैं, और ये साइकोलॉजिकल रिलीफ, साइकोलॉजिकल बूस्ट बहुत है पीटीआई जमात के लिए, वर्कर्स के लिए, लीडरशिप के लिए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर अंदर रहेंगे, कितनी देर बाहर रहेंगे, लेकिन आपने देखा है कि माहौल जो है खास करके जो अपील कोर्ट का है, अब बिल्कुल वो तो बेचारे खुद जो अपील कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो तो खुद मजलूम है। उसने चीख पुकार के कहा है चीफ जस्टिस को कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ये प्रेशर हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कोई इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती, कोई नजीर नहीं मिलती कि जज साहबान प्रोटेस्ट कर रहे हों कि हमारे साथ ये हो रहा है, मदाखलत हो रही है और हमें फला क्वार्टर्स से, फला इतराफ से हम पे प्रेशर आता है। जी सर जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का।